السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کا پارٹ نمبر 82 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، جس میں آج انشاءاللہ عز و جل وضو کی فضیلت پر مشتمل حکایت، یعنی گناہ جڑنے کی ایک حکایت ہے۔ وضو کرنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، بہت ہی بہترین حکایت ہے۔ اور اس کے بعد وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ اور سارا بدن کس طرح پاک ہو جاتا ہے وضو کے ذریعے سے، آئیے ان معلومات کو آج کے پارٹ میں حاصل کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کے جو پارٹ ہیں، یعنی کہ 81 پارٹ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف اور اپنے سبق کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیج نمبر 3 سے نیچے سے جو پیراگراف ہے، ایک حکایت ہے نا، گناہ جڑنے کی حکایت۔ یہاں سے آئیے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اب ایک حکایت بتائی جائے گی، تو اسے ہمیں دھیان سے سننا ہے اور مطلب کہ اردو پر بھی ہمیں فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں اس ضمن میں، ٹھیک ہے؟ اس ضمن میں اسی سے متعلق اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی، ہے نا، یہ شین عین را، شعرانی قدس سرہ النورانی، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں، کیا فرماتا ہے یہ سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلک حنفی کے امام ہیں، ٹھیک ہے، جامع مسجد ہے نا، جیم الف میم، جامع مسجد یعنی جامع مسجد کوفہ کی جو جامع مسجد ہے کہ وضو خانے میں تشریف۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو خانے پر وہ تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اے بیٹے، دیکھیے اے یعنی وہ بلانے کے لیے جو ایک مطلب ندا دی جاتی ہے، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی، ٹھیک ہے۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے، ہے نا، ٹپکتے دیکھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ، ہے نا، توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص نے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ کیا ماجرا، آئیے سنتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، ہے نا، یعنی اللہ کا کرم تھا، ایسی ان کو ولایت حاصل تھی۔ اب آئیے، لہذا آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے جو کمال آپ کو حاصل تھا، ولایت کے درجے پر جو آپ فائز تھے، اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے
آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے. یعنی واقعی جو وضو کی فضیلت ہے، اگر وہ فضیلت حاصل ہوتی تھی تبھی تو آپ کو مطلب کہ یہ نظر آتا تھا، یعنی یہ حق ہے، حضور نے حدیث میں فرمایا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آگے صلو علی الحبیب لکھا ہوا ہے. یہ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی کچھ مطلب کہ معلومات، کام کی معلومات ہے، اسے آئیے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں 5واں پیج ہے. یہ ٹائٹل نیم ہے یہاں پر سارا بدن، ہے نا، سارا بدن پاک ہو گیا. یہ ٹائٹل ہے، مطلب ہیڈنگ. آئیے کیسے، تو حدیث کا خلاصہ ہے. بتلایا جا رہا ہے یہاں کہ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر، دیکھیے کہہ کر اس طرح لکھا بھی جاتا ہے، مطلب کہ ہو سکتا ہے پہلے نہ یا اردو کی کتاب میں تو کاف ہا اور یہ ہا، کہہ کر، بسم اللہ کہہ کر یعنی پڑھ کر وضو کیا، اس کا سر سے پاؤں تک، دیکھیے پاؤں کس طرح لکھا، واو کے اوپر حمزہ ہے، پاؤں اور گنہ، پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے اور بتایا جا رہا ہے کہ اور جس نے بغیر بسم اللہ، ہے نا، بغیر بسم اللہ یعنی بسم اللہ کہے بغیر، مطلب کہ کہے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا، اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا. اب دیکھیں اس سے یہ مطلب کہ شک ہو سکتا ہے کہ پاک نہیں ہوا، یعنی یہ پاک سے مراد جو طہارت، مطلب کہ نجاست سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ جو وضو سے جو طہارت مطلب کہ طہارت حاصل ہونی ہوتی ہے وہ، اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. یہ لاسٹ میں بھی ایک حدیث پاک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بولڈ جو ہے رائٹنگ، یہاں ٹائٹل جو ہیڈنگ ہے وہ ہے با وضو سونے کی فضیلت. آئیے سنتے ہیں کیا فضیلت ہے. حدیث، ہے نا، حدیث میں سا آتا ہے اور اس کے نیچے دیکھیں کسرہ یعنی زیر، حدیث پاک میں ہے. اردو میں بہت سارے الفاظ میں مطلب کہ خوبصورتی لانے کے لیے اور معنی کو شارٹ، الفاظ کو شارٹ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث پاک، قرآن پاک، ہے نا. حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. انشاءاللہ اب یہاں سے اگلے پارٹ میں دیکھیں گے.